آپ نے غسل فرمایا، آپ کے پاس دوسری چادر نہیں تھی، میرے پاس نہیں تھی، آپ نے اسی کو دھو کر اسی کے ساتھ نماز پڑھائی، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت میرے پاس دوسرا جوڑا تھا، مجھ سے آپ فرما دیتے تو میں آپ کو پیش کر دیتا، اس گیلے کرنے سے نماز پڑھانے کا کیا ضرورت تھی؟ فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تمہارے پاس ہے، لیکن میں نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو امت محمد یا کسی فقیر، کسی کمزور مالی حیثیت والے کا کو یہ صورت پیش آئے تو اس کے لیے میرا عمل نصیب ہے۔ دیکھیں کہاں تک نیت تھی، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ سابقون الاولون جو ہیں وہ مہاجرین اور انصار ہیں، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، حالانکہ جنہوں نے حضور کی پیروی کی نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انصار اور مہاجرین، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی اچھے طریقے سے، ان کو ایک بشارت دی ہے اللہ نے، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ تو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے اسوہ صحابہ کے لیے اسوہ حضور تھے، اور ہمارے لیے اسوہ کون ہے؟ صحابہ۔ لیکن کس چیز میں؟ صحابہ نے حضور کا عمل کس طرح اتباع کی، حضور کی اتباع کس طرح کی، ہم نے اتباع کا سلیقہ اپنایا۔ اتباع کتنی کرنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی، لیکن جو سنت جس طریقے سے صحابہ نے اپنائی اس طریقے سے اپنانی۔ مثلا یہ کہ انہوں نے جو وعدہ حضور سے کیا نبھایا، ساری عمر نبھایا، اور ہم نے نہیں نبھایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم وارث ہوئے ہیں، اللہ نے اس امت کو، پوری امت کو وارث بنایا ہے ختم نبوت کا۔ وہ ختم نبوت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہی ہے کہ نبوت، ختم نبوت دوسرا نام ہے تکمیل دین کا۔ تکمیل دین مکمل ہو گیا، نبوت مکمل ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے انسان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ تم جا رہے ہو زمین پر، وہ یہ کہ وہاں جاؤ، میں وقتاً فوقتاً تمہاری طرف کوئی ہدایت بھیجوں گا، جو اس ہدایت کی پیروی کر کے میرے پاس آئے گا اس کے لیے یہ جنت ہوگی۔ حضرت یہ اللہ نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، غلطی ہوئی تھی، میں نے معافی مانگی، آپ نے مہربانی فرما کر معاف فرما دیا۔ جب جرم معاف ہو گیا ہے اب جگہ بھی عطا فرما دی جائے جہاں میں پہلے تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو مقدر تھا، وہ میں لکھ چکا تھا، لیکن میں نے کسی اپنی مصلحت کے تحت میں وہاں رکھا تھا کہ تم اس جگہ کو دیکھ لو، اس کا حسن، اس کی جاذبیت تمہارے خمیر میں آ جائے اور تمہاری اولاد کے خمیر میں بھی آ جائے، تاکہ تم اس کے حصول کے شوق میں میری ہدایات جو تمہارے پاس ہے اس پر عمل کر کے میرے پاس پہنچو تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، اور وہ طریقہ وہ ہوگا جو میرے انبیاء تمہیں سکھا کرائیں گے۔
تو وہ سلسلہ چلتا رہا، 1,24,000 کم بیش پیغمبر آئے، سب نے یہی بتایا، یہی سبق بتایا، اور اخیر میں حضور تشریف لائے۔ ہر نبی پہلے اپنے سے پہلے کی خبر دیتا تھا، اب پہلے کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ نبی تھا، پھر بعد میں آپ نے اپنے بعد آنے والے کی بشارت دیتا تھا کہ میرے بعد اس کی اتباع کرنا تاکہ تمہیں یہ سعادت نصیب ہو اور تمہاری مغفرت ہو جائے۔ صحیح طریقہ نبیوں کا ہوگا، جو وہ طریقہ بتلائے گا، میں چلا ہوں اب میرے بعد اس کا طریقہ ہوگا، وہ بتاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے پہلے سب کی تصدیق فرمائی، آپ نے پہلے سب کی تصدیق فرمائی، لیکن دوسروں کی بشارت نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ نبوت کے محل کی آخری ایک اینٹ رہ گئی تھی، وہ میں بن گیا ہوں، اب محمد نبوت کا محل مکمل ہو گیا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری نبوت ہی اب رہے گی قیامت تک۔ یہ پیغام صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اور اس کے وارث حضور کی امت بنی اس نبوت کو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نبوت عطا فرمائی اور جو تعریف فرمائی، جو نور عطا فرمایا، وہ اس آیت میں یا ایھا النبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراجا منیرا کا لقب حضور کو دیا۔ سراج سورج کو بھی کہتے ہیں، سراج چراغ کو بھی کہتے ہیں، اللہ سورج میں عربی کو شمس بھی کہتے ہیں، سراج بھی کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے شمس کہا اور شمس والشمس وضحاہا والشمس وضحاہا، لیکن یہاں سراج کا لقب عطا فرمایا اور آگے صفت ایک دوسری ڈال دی، سراجم منیرا۔ چراغ گل بھی ہوتا ہے، بجھ بھی جاتا ہے، حضور کی نبوت نہیں بجھے گی، وہ ہمیشہ روشن رہے گی۔ اور پھر منیرا، نہ صرف خود روشن رہے گی بلکہ اس کی تاثیر چراغ کی طرح، جس طرح چراغ سے دوسرے چراغ جل جاتے ہیں، اسی طرح نبوت کے فیض سے یہ جاری رہے گا، اور اس فیض سے دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی، تکمیل پاتی رہے گی۔ ہاں، نبوت کا مقام حضور پر ختم ہو گیا، نبی اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن اس نبی کی روشنی ہم قیامت تک باقی رہے گی، اور باقی ہے۔ کیوں؟ اس وقت پوری دنیا میں یہ یقین کر لے کہ کہ اللہ کا کلام کہیں باقی نہیں، کسی نبی کا معجزہ کہیں باقی نہیں تھے، لیکن مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا عجائب خانے میں پڑا ہے، کوئی شخص وہاں لے کر زمین پر کہے رکھے، وہ سانپ بن جائے گا؟ تاثیر نہیں، وہ مخلوق تھی، بس وہ وقت چلا گیا۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، دلیل آپ کا معجزہ بھی موجود ہے، اور اسی تاثیر کے ساتھ جیسے پہلے تھا۔ قرآن موجود، تحریف نہیں ہوا، مکمل طور پر اسی طرح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ محفوظ اور اسی طریقے سے قابل عمل ہے جیسے پہلے تھی، اور اس پر چلنے والے کو وہی فیض ملے گا جو پہلے والوں کو ملا۔ حضور نے خود فرمایا کہ جس چیز سے میری امت کا پہلا حصہ سمرا تھا، آخری حصہ بھی اسی سے سمرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تاثیر باقی، اور دنیا مانتی نہیں تھی، لیکن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کو کسی نے قائم رکھنے کی کوشش کی اور اس کو نافذ کیا تو دنیا نے نتائج دیکھے۔ حضرت عمر کے صحابہ خلفائے راشدین کے دور میں امن کی صورتحال دیکھ لیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں
دیکھ لے۔ پھر اس دور میں طالبان نے قرآن پر عمل کیا، اللہ نے ان کو فتح دی کہ نہیں دی، اور تاثیر قرآن کی اب بھی باقی ہے۔ آج اگر ہم بھی اس پر عمل کر لیں، کیونکہ ہم بھی وارث ہیں نور نبوت کے، تو ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ جب یہ بات ہے، ساری دنیا ہم سے علم حاصل کرنے والی ہے، اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اعجاز ہمارے پاس ہے، نبی کی سیرت ہمارے پاس ہے، ہم اس پر عمل کر کے دنیا کو عملی طور پر بھی پیغام دے سکتے ہیں، ہم تبلیغ کر کے بھی ان کو پیغام دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں۔ لیکن یہ ہماری بدبختی ہے، یہ ہماری بدبختی ہے کہ اس کے وارث ہو کر بھی ہیں ہم دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کی فکر میں ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر سے نور نبوت نہیں ٹپکتا، بلکہ عیسائیت کی تہذیب، انگریزوں کے رسم و رواج ٹپکتے ہیں، ہماری صورت سے فرنگیت ٹپکتی ہے، نور نبوت نہیں ٹپکتا۔ ہماری معاشرت میں، ہماری عدالتوں میں کیا ہے؟ اینگلو سیکسن قانون ہے، اور لوگ اس طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا مذہب۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے سکولوں اور کالجوں میں، سکولوں اور کالجز، سکول اور کالجز صرف انگریز کے منشی اور نوکر پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیمی نظام کیا، اور اس کو اپنا کر آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم سکول اور کالج میں پڑھا ہوا جس بچے کو آج پوچھیں کیا کرو گے، جاب، جاب، کون سی جاب؟ جو بھی مل جائے، اور زیادہ تر اکنامکس، کمپیوٹر سائنس، یہ دین کہاں گیا؟ تو یہ جاب جو ہے یہ غلامی ہے کہ نہیں غلامی؟ تو غلامی کو ہم قبول کر رہے ہیں، اور ہے ہمارے جوا غلامی کا ہماری گردن میں۔ جبکہ دینی تعلیم کس چیز پر مبنی ہے؟ آپ کسی دینی تعلیم کے بچے سے پوچھیں تم بڑے ہو کر کیا کرو گے، وہ یہی سوچے گا کہ امام بنوں گا، مدرس بنوں گا، شیخ الحدیث بنوں گا، شیخ التفسیر بنوں گا، پڑھوں گا، تو اور سب میں واعظ بنوں گا، سب میں بادشاہی ہے، حکمرانی ہے۔ امام آگے، جب نماز کھڑی ہوتی ہے امام آگے ہوتا ہے، تو امام کون بنتا ہے؟ جس کو قرآن آتا ہے وہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جنازہ کون پڑھاتا ہے، نکاح میں کون وی آئی پی ہوتا ہے، تو یہ آزادی ہے۔ اور جو تفسیر پڑھاتے ہیں، جو دین پڑھاتے ہیں، وہ تو بادشاہ ہوتے ہی ہیں، تو یہ دنیا میں بھی بادشاہ ہے، آخرت میں بھی بادشاہ ہے۔ لیکن ان کی فقیر، وہ پیسے میں فقیر ہو، لیکن ان کی فقیری میں بو ہے صد اللہ۔ تو یاد رکھیں، ہمارا مستقبل، ہمارا جینا مرنا اس دنیا کی عزت نور نبوت سے ہے۔ اس کو اپنے گھروں، نور نبوت سے اپنے گھروں کو روشن کرو، اور یہ صحابہ سے سبق سیکھے گا کہ کس طرح نور نبوت کو اپنانا ہے۔ اس لیے صحابہ کے واقعات تھوڑے تھوڑے کر کے یہ فقیر اپنی مجالس میں پڑھتا ہے، اور آپ کو بھی میں سناتا ہوں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے، کاروان جنت اس کا نام ہے، اللہ کے ایک بندے نے لکھی ہے، وہ واقعات چن چن کر کہ جن واقعات میں کسی عمل پر اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ اس سے فائدہ کیا حاصل؟ 121 ایسے صحابہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ ایسے ہیں کہ جن کو کسی نہ کسی عمل پر اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے، کس چیز کی؟ جنت کی۔ تو اس میں اکٹھے کیے، یہاں ایک مختصر انداز میں دلیل کے ساتھ میں انشاءاللہ 5-10 منٹ میں ایک آدھ واقعہ پڑھ کر تھوڑا سا آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اس سے دیکھیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جس عمل کو سنیں گے، دیکھیں گے، تو ہمیں یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، تو اس عمل کی ترغیب کرنے کی ترغیب ہمیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بس یہ ہے۔
کہ میں آج اپنا جو واقعہ پڑھتا ہوں جو ہے